السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول درجہ اولی کی کتاب سبق نمبر 1 کی 8ویں مشق پڑھیں گے۔ یہ مشق بالکل ہی پیچھے والی مشقوں سے جدا ہے اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس مشق کو سمجھنے کے لیے چند ایک باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے تو تشرفہ فعل ماضی کی گردان آپ کو زبانی آنی چاہیے۔ تشرفہ، تشرفا، تشرفو، تشرفت، تشرفتا، تشرفنا، تشرفتا، تشرفتما، تشرفتم، تشرفتی، تشرفتما، تشرفتنا، تشرفتو، تشرفنا۔ دوسرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوش ہونا، شرف حاصل ہونا۔ جیسے آپ سے مل کر مجھے بڑا شرف حاصل ہوا، یعنی مجھے خوشی ہوئی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ بلقائکا، لقاء کہتے ہیں ملنے کو، اور کا کی یہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے استعمال کرنی ہے، یہ پچھلی مشقوں کے اندر بتا دیا۔ پھر ایک نیا لفظ استعمال ہوا معرفت۔ معرفت کہتے ہیں جاننے کو، پہچاننے کو۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا مجھے یار آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوئی، تو اس کو آپ نے عربی کے اندر کیسے تعبیر کرنا ہے وہ بھی ہمیں آج اس مشق کے اندر سیکھنے کو ملے گا۔ اور چوتھی بات یہ پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، اگر یہ جو شروع کے اندر جو لائن لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں صرف ایک اندازہ دلوانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ آگے والا جملہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے، وہ غائب کا بنانا ہے، وہ حاضر کا بنانا ہے، یا وہ متکلم کا بنانا ہے۔ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ شروع کے اندر اگر آنا ضمیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو جملہ ہم بنائیں گے وہ متکلم کا بنائیں گے، اور اگر نام آ رہا ہے وہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے تو نام یاد رکھیں یہ غائب کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر نام آئے گا وہاں پر جو جملہ وہ غائب والا ہی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات یہ نحو کی یاد رکھیں کہ جب فاعل لفظوں میں ہوتا ہے تو اس وقت فعل واحد ہی آتا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب فاعل لفظوں میں ہوتا ہے تو جو فاعل ہے اسی کے مطابق ہی فعل کو لایا جاتا ہے۔ وہ چند ایک صورتیں ہیں جہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، وہ آپ نحو کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اب ہم اس مشق کو شروع کرتے ہیں، اور بالکل یہ آسان ہے۔ آپ نے جہاں پر یہ نام آئے ہوئے ہیں وہاں پر اگر مذکر کا نام ہے تو تشرفہ واحد مذکر غائب کا صیغہ نکالنا ہے فعل، اور جہاں پر مؤنث کا نام آیا ہوا ہے وہاں پر تشرفت نکالیں گے۔ اور اسی طرح اگر جہاں پہ ہوا آیا ہے تو ہوا بھی تشرفہ کے اندر ہوتا ہے، اور ہیا جہاں پہ وہاں پہ بھی تشرفت ہی نکلے گی۔ انشاءاللہ باقی ساتھ ساتھ باتیں ہوتی جائیں گی۔ مشق شروع کرتے ہیں۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق۔ اعد تیار کرو الجملۃ جملہ تغییراً للفاعل فاعل کو تبدیل کرتے ہوئے بمحاکات المثالین التالیین آنے والی دو مثالوں کی حکایت کے مطابق۔ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا آنا، تو آپ کو بتا دیا کہ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جملہ متکلم کا بنانا ہے، تو متکلم کا تشرفہ سے کیا صیغہ آتا ہے؟ تشرفت، تشرفت بلقائک، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اگر عورت ہے تو پھر آپ بولیں گے تشرفت بلقائک، کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ زینب، اب نام آ گیا تو یعنی کہ یہ اب غائب کا جملہ بننا ہے۔ تشرفت زینب بمعرفتی کی، زینب آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ ہوا یہ مذکر کا ہے تو یہاں پہ آئے گا تشرف بلقائک، وہ آپ سے مل کر خوش ہوا، یا تشرف بلقائک، وہ آپ سے مل کر خوش ہوا، مذکر و مؤنث کے حساب سے۔ ہیا تشرفت بمعرفتی کی اور بمعرفتی کا، یہ آپ کے مخاطب کے لحاظ سے آپ خود بھی یہ تعیین کر سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا بنے گا کہ وہ آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ نحن، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے تو آگے ہم نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر کے جملہ بنانا ہے۔ تشرفنا بلقائک،
یا بلقائی کی یا بمعرفتی کا یا بمعرفتی کی، آپ یہ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی یا ہمیں آپ کو جان کر خوشی ہوئی۔ اسی طرح فاطمہ، فاطمہ نام ہے تو تشرفت فاطمۃ بلقائک بلقائک یا بمعرفتک یا بمعرفتی کی۔ ترجمہ بالکل آسان ہے کہ فاطمہ کو آپ سے مل کر خوشی ہوئی یا فاطمہ آپ کو جان کر خوش ہوئی۔ آگے والے صفحے کے چلتے ہیں جی، تو یہ صفحہ دیکھیں، پیچھے والے اصول ذہن میں رکھیں۔ الولد لڑکے کو کہتے ہیں، البنت لڑکی کو کہتے ہیں، عثمان یہ نام مذکر کا ہے، سلمہ یہ مؤنث کا نام ہے، احمد یہ مذکر کا نام ہے، اور اختی میری بہن، یہ اخت آپ کو پتہ ہے یہ مؤنث ہے۔ اب وہی آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے کہ الولد کے سامنے تشرف الولد بلقائک بلقائک، ترجمہ بن جائے گا لڑکا آپ کو مل کر خوش ہوا یا آپ کو جان کر خوش ہوا۔ اس طرح البنت تشرفت البنت بلقائک یا بلقائک یا بمعرفتک یا بمعرفتی کی۔ ایسے ہی عثمان تشرف عثمان بلقائک بلقائک بمعرفتک بمعرفتی کی، یہ آپ اپنی طور پر جو بھی استعمال کرنا چاہیں جملہ ٹھیک بن جائے گا۔ سلمہ تشرفت سلمہ بلقائک بلقائک بمعرفتک بمعرفتی کی، آپ جو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ترجمہ مجھے امید ہے کہ آپ خود کر لیں گے کیونکہ پہلے صفحے کا سارا ترجمہ کر دیا، ویسے ہی اس کا ترجمہ ہونا ہے۔ اسی طرح یہ اخی لکھا ہوا ہے، اخی مذکر ہے، تشرف اخی بلقائک بلقائک وغیرہ، اور اختی تشرفت اختی بمعرفتی کا، میری بہن آپ کو جان کر خوش ہوئی، اور اخی کا میرا بھائی آپ سے مل کر خوش ہوا۔ یہ بالکل آسان سی مشق ہے، یہ اصول شروع والے ذہن میں رکھیں، پراپر اچھے انداز میں پہلے سنیں سمجھیں پھر مشق حل کریں تو انشاءاللہ یہ مشق بالکل آسان ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔